کالم ہوتا ہے لکھنے والے کا ادراک، قلم کی سیاہی نہیں۔ بلکہ فکر کی روشنی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش کا پروگرام آج کا منتخب کالم۔ درد جس کے قصے ناپید ہیں۔ انسان کی آج تک کی تاریخ میں ظلم و بربریت کے حوالے سے تاتاریوں کا خاقان چنگیز خان کا نام تاریخ نویس سر فہرست رکھتے ہیں، جہاں انہوں نے کم و بیش آدھی دنیا مسمار کرنے کے ساتھ وہاں کے باسیوں کے سروں سے اپنی فتوحات کے مینار تعمیر کیے۔ ظلم کی ایسی داستانیں پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ انسانیت دوبارہ دور چنگیزی کو نہ دہرائے۔ انسان کی یہ تمنا تو ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی حیوانیت کی فطرت کو بدلنا شاید ممکن نہیں۔ اسی لیے تاریخ کے ہر دور میں ہمیں قہر نازل کرنے والے نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں انسانیت کا گلا گھونٹنے میں ذرا سی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کی، اور آج تک ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ اسی روانی کے ساتھ نہ صرف جاری و ساری ہے، بلکہ دنیا کے بعض خطوں میں ظلم کی داستانوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انسان مزید وحشی پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، جن کے سامنے چنگیز خان کا دور بھی حقیر نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ عمومی زندگی میں کوئی انسان ظلم کی ایسی داستانوں پر یقین بھی نہ کرے، یا مذہب کا لبادہ اوڑھ کے کوئی تیمور، محمد بن قاسم غزنوی، رچرڈ یا ہٹلر کی بربریت کو عین انسانیت کی بقا تصور کرے۔ لیکن ایک انسان جو انسانیت کو ہی سب سے بڑا مذہب خیال کرتا ہو، وہ ظلم کی ان داستانوں کو جو کسی نے بھی اور کسی بھی وجہ سے ڈھائے ہوں، انسانیت سے عاری تصور کرتا ہے۔ الغرض یہ قصے، افسانے اور روایات سنتے سنتے کہیں پیڑیاں دائی اجل کو لبیک کہنے سے پہلے یہ امنگ لیے کہ ظلم کی ایسی داستانوں کا دوبارہ نمو نہ ہو۔ ایسے ہی دعاؤں کا سہارا لے کر ہم نے بھی بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، اور عین جوانی میں چنگیزی ظلم کے وہ قصے جو دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، ان سے بھی بدتر داستانوں سے واسطہ پڑا، بلکہ آئے روز طاغوتی قوتوں کے ان معرکوں میں شدت ہی آتی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ایسی دلفگار حقیقتیں ہیں جن کا سامنا تو ہم آئے روز کر رہے ہیں، پر ان دل دوز داستانوں کا بیان ممکن نہیں، جن کے سامنے ظلم کی وہ داستانیں بھی حقیر نظر آتے ہیں جو کسی چنگیز نے دنیا پر ڈھائے ہوں۔ آج اگر ظلم کے وہ طلسم زندہ ہوتے تو وہ بھی ظلم کی ایسی داستانیں دیکھ کر خدا کے آگے سر بسجود ہو کر کہتے کہ ہم میں اتنی سخت نہیں کہ اولاد آدم کو اتنی حقیر زندگی بخشتے۔ ہاں، ہم قہر نازل کرنے والے تھے، پر بربریت کی اس موجودہ لہر جو بلوچ قوم پر نازل کی گئی ہے، ایسی مثالیں انسانی تاریخ میں ناپید ہیں۔ ظلم و تاریکیوں کا یہ دور آج بلوچستان کے ہر کوچہ و گدان میں گردش کرتا نظر آتا ہے، جہاں ایک ظالم اور طاغوتی قوت نے ظلم کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جس نے ماضی کی تمام قہرمانیوں کو مات دے رکھی ہے۔ ایسے الفاظ جمع کرتے وقت قلم ساکت، ذہن منجمد، زبان گنگ اور آنکھیں دجلہ و فرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ عجیب سا ہوتا ہے یہ منظر جب ایک معصوم بچی ہوش میں آتی ہی چیخ اٹھتی ہے، اماں! اور اماں ظالموں کے قہر کا شکار ہو کے دائی اجل کو لبیک کہہ چکی ہے۔ برامش، 4 سالہ برامش! ہاں، شاید اسے ابدی زندگی کا علم بھی نہ تھا۔ اس کے لیے تو جنت ہی دنیا ہے، اسی کے لیے خوشیوں کا انبار، اس کی ماں کی مسکراہٹ میں پوشیدہ۔ پر اب ماں بھی نہ رہی، اور
اور برامش ماں کے انجام سے بے خبر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، برامش جس پر قہر ڈائی گئی، کس نے؟ اس سے تو آج ہر ذی شعور واقف ہے کہ نو آباد کاریوں کا تو یہ پیشہ رہا ہے۔ ہاں، اس ناقابل یقین بربریت میں قوم کے صادق و جعفر بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ یہی وہ سلسلہ ستم ہے جس کا شکار 2 سالہ بختی بھی ہوئی۔ قہر کی یہ وہی لہر ہے جس نے معصوم یاسمین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بربریت کا وہی تسلسل ہے جس کا شکار گزشتہ 70 برسوں سے تہذیبوں کے سنگم کے باسی تہذیب سے عاری افراد کے ہاتھوں بن رہے ہیں۔ انسان، ہاں، ان کی بات کر رہی ہوں، جو فرض بشر کا احساس رکھتے ہیں، ایسی داستانوں پہ روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی تک کھو دیتے ہیں۔ درد برامش نے تو ان پہ قیامت ڈھائی ہوگی۔ عجیب سا ہوتا ہوگا وہ منظر جہاں چولہا جلتا ہے تو اسے جلانے والے اپنے حواس پہ قابو نہ رکھ پائیں۔ کتنا دلخراش ہوگا وہ منظر جب برامش اماں پکار رہی ہوتی ہے لیکن ماں کی صدا، ہاں ماں کی صدا آتی نہیں کہ ماں تو برامش کی زندگی بچا کے خود دائی اجر کو لبیک کہہ گئی۔ ایسے موقعوں پر احساس انسانیت رکھنے والوں کی حالت کیسے ہوگی، بیان ممکن نہیں۔ ہاں، شاید وہ یزیدیت دیکھ کر اپنے حواس تک کھو دیں، یا پھر پرابلم انسانی سے آشنا یہ لوگ کسی خضر کی راہ تک رہے ہوں گے کہ وہ آئے اور عالم انسان کو ایسی راہوں کا مسافر بنا دے تاکہ پھر کسی کو درد برامش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ درد جس کے قصے کتابوں میں بھی ناپید ہیں۔